ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا؟ اللہ کی نعمت کو کس کے ساتھ بدل دیا؟ کفر سے بدل دیا. اللہ کے محبوب نے مکہ والوں کو قرآن کے ذریعے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور قرآن کے ذریعے مکہ والوں کو کفر سے شرک سے منع کیا، لیکن مکہ والوں نے اللہ کی توحید کو قبول نہیں کیا بلکہ کفر شرک کو قبول کیا. اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، مکہ والوں نے خود بھی کفر شرک کر کے اور اپنی قوم سے بھی کفر شرک کروا کے اپنے آپ کو بھی اپنی قوم کو بھی احلوا قومہم دار البوار، انہوں نے ہلاکت کے گھر میں اتار دیا. خود بھی کفر شرک کر کے اپنی قوم سے کفر شرک کروا کے اپنے آپ کو بھی اور اپنی قوم کو بھی کہاں اتار دیا؟ ہلاکت کے گھر میں اتار دیے. وہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ جہنم. وہ کیا ہے ہلاکت کا گھر؟ جہنم. جہنم میں اتار دیا. یصلونہا، یہ سب کافر پوچھ رہے تھے کس میں داخل ہوں گے؟ جہنم میں داخل ہوں گے. وبئس القرار، اور جہنم جو ہے یہ اچھی قرار گاہ رہی کیا ہے؟ پوری قرار گاہ ہے. اس میں تکلیفیں ہی تکلیفیں، دکھ ہی دکھ ہے، ذرہ برابر ایک لمحہ بھی سکون نہیں ہے جہنم میں. اللہ بھائیو ہم سب کو ان کے عمل کے جہنم سے بچا کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام. پانی دے جاؤ یار. اللہ اکبر کبیر. اللہ پاک اگر کسی قوم کو کوئی نعمت دیتے ہیں نا، تو جب وہ قوم اللہ پاک کی نعمت کی قدر نہیں نہ کرتی، اللہ پاک اس قوم سے وہ نعمت چھین کے اس قوم کو دیتے جو اس کی نعمت کی قدر کرتی ہے. مکہ والوں نے نہ قرآن کی قدر کی، نہ نبی آخر الزمان کی قدر کی، نہ مسلمان کی قدر کی. اور مدینہ والوں نے قرآن کی بھی قدر کی اور نبی آخر الزمان کی بھی قدر کی، مسلمان کی بھی قدر کی. مکہ کے لوگ قرآن کو قبول نہ کر کے، نبی آخر الزمان کو قبول نہ کر کے، مسلمان کو قبول نہ کر کے کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے. اور مدینے کے لوگ قرآن کو قبول کر کے، نبی آخر الزمان کو قبول کر کے، مسلمان کو قبول کر کے دنیا اور آخرت میں آباد ہو گئے. مکہ کے لوگوں نے اللہ کی نعمت کو صرف کفر سے نہیں بدلا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، مکہ والوں نے اللہ کے شریک بنائے. صرف نعمت کو نہیں کفر سے بدلا، اللہ کی توحید کو چھوڑ کے صرف کفر شرک کو نہیں پسند کیا، بلکہ کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے شریک بنائے. کیوں بنائے؟ لیضلوا عن سبیلی، تاکہ مکے کے لوگ اس کے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں، اس لیے بنائے. مکہ کے لوگ خود بھی نبیوں ولیوں سے مانگتے تھے، پکارتے تھے نبیوں ولیوں کو، اور اپنی قوم کو بھی کہتے تھے نبیوں ولیوں کو پکارو.
اور آج کے لوگ مشرک خود بھی نبیوں ولیوں کو پکارتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس کو پکارو، نبیوں ولیوں کو پکارو، بلکہ یہ تو یہاں تک بڑھ گئے، کہتے ہیں ہر دم پکارو یا رسول اللہ، ہر دم پکارو، صرف یہ نہیں کہ اللہ کو بھی پکارتے ہیں، نبی کو کہتے ہیں ہر دم پکارو یا رسول اللہ۔ دیکھ لیا ابھی لکھا ہوا ہوگا، یہ پرچے بنے ہوئے ہیں، شاید دیکھا ہوگا، میں نے دیکھیں کئی دفعہ بسوں میں لگا ہوا ہے دیواروں پہ، ہر دم پکارو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کو نہ پکارو کبھی بھی، ہر دم ہر وقت کس کو پکارو؟ اللہ کے رسول۔ یہاں تک آ گئے جو اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے لینا کیا ہے؟ لے لیں گے رسول سے دنیا میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں جی، اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرکو کل تمتعوا، محبوب کہہ دو مشرکو چند دن کھاؤ پیو، موج بہار کرو، تھوڑے دن فائدہ اٹھا لو، پھر کیا ہے فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ، مشرکو کافرو تمہارا لوٹنا الی النار، آگ کی طرف، سیدھے آگ میں جاؤ گے بغیر صاف کتاب کے۔ کھا لو پھر چند دن کیا ہے یہ، پھر ہمیشہ ہمیشہ کروڑوں اربوں کروڑوں سال سے بھی زیادہ کہاں مرو گے، رہو گے؟ آگ میں رہو گے۔ ہاں، جب آگ میں جاؤ گے نا مشرکو، نہ تم کو کوئی نبی بچا سکے گا، نہ ولی، نہ فرشتہ، نہ کلیوں والی سرکار، نہ بلیوں والی کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جس کو اللہ نہ بچائے اس کو کوئی نہیں بچا سکے گا، کسی کو بچائے جو اللہ ہی بچائے۔ کل عبادی الذین آمنوا، محبوب کہہ دو میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دو، ایمان والے میرے بندو، ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، نجات کے لیے ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے تقاضوں کو۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلا تقاضا یقیم الصلاۃ، ان سے کہہ دو کیا کریں؟ نماز کو، یہ پہلا تقاضا ایمان کا، نماز کو قائم کریں، نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کریں، جیسے قیام کا حق ہے ویسے قیام کریں، جیسے رکوع کا حق ہے ویسے رکوع کریں، جیسے سجدے کا حق ہے ویسے سجدہ، جیسے تشہد کا حق ہے ویسے تشہد میں بیٹھیں۔ مطلب کیا؟ پوری نماز کو اللہ کو اوپر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ادا کرو۔ یہ نماز کے حقوق ہے۔ نماز کو کیسے پڑھو؟ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق پڑھو، ادا کرو۔ اور جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کی جائے گی، وہ حدیث میں آتا ہے وہ نماز نمازی کو دعائیں دیتی جاتی ہے، اللہ کے دربار میں قبول بھی ہوتی ہے، نجات کا ذریعہ بھی بنے گی دن قیامت کے۔ اور جو نماز اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں پڑھی جاتی تو وہ نماز نمازی کو دعائیں دیتی جاتی ہے، اور دن قیامت کے نجات کا ذریعہ بھی نہیں، اللہ کے دربار میں قبول بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس نماز کو گندی چاکی میں کپڑے میں لپیٹ کے نمازی کے منہ میں مارا جاتا ہے، تو پکڑا پھر نماز کو، میرے نبی کی سنت کے مطابق میں نے وہ بات نہیں کیا کرنی ہے۔ اور بھائیو صرف نماز ہی نہیں، ہر نیکی، ہر نیک عمل جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، جس میں نبی کی سنت والی غور نہیں ہوگی، وہ دین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ نیکی نہیں جس پہ نبی کی سنت کی غور کو یاد رکھنا۔ مولوی جی یہ نہیں نیکی، اس میں کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ آپ جھگڑتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ عشاء کتنے فرض پڑے ہیں؟ 5 پڑھ لو، کیا حرج ہے؟ 6 پڑھ لو۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں؟ نبی نے نہیں پڑھے، نبی نے 4 پڑھے ہیں۔ فجر کے 2 فرض ہیں، کتنے پڑھ لو؟ 3 پڑھ لو۔ سورہ فاتحہ پڑھے گی، نیکی ہے، کیا حرج ہے؟ کرو، سجدے بڑھ جائیں گے، رکوع بڑھ جائے گا، ادھر بڑھ جائے گی، کر لو۔ روزہ 5 منٹ گیٹ کھول لو۔ میرے بھائیو دین وہی ہے، دین نبی کا مکمل ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی، گھاٹا واٹا کوئی نہیں۔ جو کمی کرے گا وہ بھی پکڑا جائے گا، جو زیادتی کرے گا وہ بھی پکڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی کا دین مکمل ہے، کسی مولوی کی مرضی کا نام دین نہیں ہے، کسی گدی نشین پیر فقیر کسی بابے کی مرضی کا نام دین نہیں ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ قرآن کا نام ہے، نبی کے فرمان کا،
اللہ اللہ کے رسول کی مرضی کا نام بنیاد ہے اور دین مکمل ہے، کوئی اس میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اس کے اندر۔ اللہ ہاں جی ہاں وہ کیا کریں، نماز کو قائم کریں، اس کے حقوق کے ساتھ ادا کریں، اور دوسری بات وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، خرچ کریں اس چیز سے جو چیز ہم نے ان کو دی ہے، اس میں سے کیا کریں، خرچ کریں۔ دودھ کون پلاتا ہے ہم کو؟ کیوں جی؟ دودھ کون پلاتا ہے؟ اللہ پلاتا ہے۔ بھینس کیا کھاتی ہے؟ چارہ کھاتی ہے، پٹھے کھاتی ہے، مشینیں لگا کے نکالو دودھ اس میں سے، نکل جائے گا۔ اگر نکلتا نا تو امریکہ نے کب گیا اب گیا، ہاں دودھ کے ڈرم پر دیتے تھے، چارے میں سے پٹھوں میں سے دودھ نکال کے، لیکن وہی پٹھے وہی چارہ جب بھینس کھاتی ہے، اللہ نے اس کے وجود میں ایسی مشینری سیٹ فٹ کی ہے جو چارے میں سے دودھ کو الگ کرتی ہے، خون کو الگ کرتی ہے، اور گوبر کو الگ کرتی ہے۔ یہ بیجر ہے، سوچنا ذرا دودھ کا گلاس پینے سے پہلے یہ کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ سائی گلی شاربین قرآن نے کہا ہے یہ بڑے نرمی کے ساتھ حلق سے نیچے اترنے والا۔ وہ کل پڑھا تھا نا پرسوں، ایک گھونٹ گھونٹ کر پیے گا پین کو، حلق سے نیچے نہیں جلدی اترے سے دودھ کیا ہے، گلاس گلاس لوگ پی کے انکار بھی نہیں مارتے۔ الحمدللہ کہہ دیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ مبارک لنا فی مسجدنا، یہ دور کی دعا ہے، اللہ مبارک لنا فی مسجد، اللہ سے برکت اس سے بھی زیادہ دے رہا ہوں۔ بھائیو یہ دودھ اللہ کا کرم ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ پلاتا ہے، سب کو پلا رہا ہے، دوستوں کو بھی پلا رہا ہے اور دشمنوں کو بھی پلا رہا ہے۔ اور جو اللہ فرما رہے ہیں یہ رزق تم باہر سے لاتے ہو، غلہ اناج سبزیاں فروٹ ہے جی یہ لاتے ہو، یہ بھی میں ہی تم کو دیتا ہوں، تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ بھی کس کا کمال ہے؟ زمین کس نے بنائی ہے؟ اگر اللہ زمین ہی نہ بناتا، زمین کو حکم دیا اللہ پاک نے تو نے رزق فراہم کرنا ہے، اگر حکم ہی نہ دیتا، زمین نے ہماری بات نہیں ماننی، زمین کس کا حکم مان رہی ہے؟ ہر چیز ہی اللہ کا حکم مان رہی ہے میرے بھائی، زمین کو اللہ نے حکم دیا تو نے ابن آدم رزق فراہم کرنا ہے، چلو زمین بھی ہے، زمین کو حکم بھی ہے، اللہ بارش ہی نہ برسائے اوپر سے، زمین کا پانی فل کر دے، کیا کرے گی زمین؟ پانی نیچے لے جائے، اگر بول جاؤ اور بور کر لیں گے نیچے، تو بور کر لے گا اللہ اور نیچے لے جائے گا، تو اور بور کر لے گا اللہ اور تو مر جائے گا، کھپ جائے گا، اللہ کو نہیں ہرا سکتا۔ اور یہ تنخواہ لاتے ہیں لوگ فیکٹریوں سے کارخانوں سے مزدوریاں کر کے پیسے لاتے ہیں تیار کر کے، اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرے ہی کرم ہے، یہ بھی میرے ہی کرم ہے۔ جن پاؤں سے چل کے جاتے ہیں لوگ، یہ پاؤں کس نے دیے ہیں؟ یہ مل میں سے لے کے آئے ہیں، یہ پاؤں بازار میں بکتے ہیں پاؤں یا منڈی رکھ دی ہے کوئی؟ پاؤں ہی اللہ دیتا تو کیسے جاتے ہیں؟ چلو ریڈی پہ چلے جاتے ہیں، جن ہاتھوں میں جائے کاروبار کرتے ہو، لکھائی کرتے ہو، یہ ہاتھ نے دیتا اللہ، کیسے کام کرتے؟ جن آنکھوں کو دیکھ کر کام کرتے، آنکھیں اللہ بنا دیتا، کانوں سن کے زبان سے بول کے کاروبار کرنے سودا بیچتے ہو تو اکھیں خبر کر دیتے، زبان ہی نہ ہوتی، کہاں سے کاروبار ہوتا ہے، کہاں سے تنخواہیں آتی ہیں؟ میرے بھائیو وجود کا بال تک میں تم سے بار بار کہتا ہوں، یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، وجود کا بال تک یہ کس کی عطا ہے؟ اللہ کی، ہر شے اللہ کی عطا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ نماز کو قائم کریں اور خرچ کریں اس چیز جو ہم نے رزق دیا ہے، کسی قسم کا بھی رزق ہے وہ کون دیتا ہے؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں تیرا کھاوا تیرے عید گاوا، یا رسول اللہ پاک جو بھی رزق ہے ایک ذرہ تک رزق کا یہ اللہ دے رہا ہے میرے بھائی، یہ کس کا کھا رہے ہیں ہم؟ کون کھلا رہا ہے؟ فرمایا خرچ کریں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، سر والا نہیں ہے، پوشیدہ بھی کر سکتے ہو اور اعلانیہ بھی ترغیب کے دوسرے کو بھی ترغیب ہو جائے، دیکھ کے کوئی دوسرا بھی اللہ گراہ میں خرچ کر دے، اعلانیہ بھی کر سکتے ہو،
اس سے پہلے یوم اللہ بیع فیہ، وہ دن آنے سے پہلے جس دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے۔ ایمان والوں کو میرے نبی کہہ دو کہ وہ دن آنے سے پہلے پہلے نماز کو بھی قائم کریں، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے بھی کیا کریں، خرچ کریں۔ وہ دن آنے سے پہلے جس دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے۔ یہاں تو ہے نا خرید و فروخت، کوئی چیز خرید کے آدمی چاہ پانی دے کے بچ جاتا ہے، یہاں پیسے دے کے کچھ شہتوں میں گفٹیں خرید کے افسروں میں گھر بھیج کے بچ جاتا ہے آدمی، لیکن دن کے اندر خرید و فروخت ہے ہی نہیں۔ خریدو گے پیسے ہی نہیں ہونے ہوتے، خرید و فروخت کیا کرے گا؟ کوئی نیکی نہیں خریدی جائے گی، کوئی نماز نہیں، کوئی روزے نہیں کسی خرید سکے گا۔ کسی کے پاس پیسے ہوں گے تو خریدے گا ہی، ہوں گے بھی کون دے گا؟ اس دن کیا ہے، خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات ولا خلال، دوستی بھی نہیں ہوگی، وہی دوستی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں دوست کام آتے ہیں دوستوں کے، بڑا بڑا وزن باہر اٹھا لیتے ہیں، لیکن دن قیامت میں کوئی دوست کسی کے گناہوں کا وزن نہیں اٹھائے گا، اپنی اپنا وزن اٹھانا پڑے گا۔ اپنے اپنے گناہوں کہتے ہیں نا کہ اپنی موت، اپنی قبر، اپنا حشر نہ سکتے، اپنا حساب کتاب۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، دن قیامت کے آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، دوڑ جائے گا، حقیقی بھائی کو دیکھ کے۔ دنیا میں بھائی بھائی کے کام آتا ہے، ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیتا ہے بھائی بھائی پہ، بھائی بھائیوں کا بازو ہوتا ہے، جان تک دے دیتا بھائی بھائی کے لیے، لیکن دن قیامت کے بھائی بھائی کو دیکھ کے کیا کرے گا؟ دوڑ جائے گا، بھاگ جائے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، یہاں دنیا میں آدمی اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، چائے پلاتا ہے، گوشت پلاتا ہے، حج کراتا ہے، عمرے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن دن قیامت کے قرآن کہہ رہا ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، دوڑ جائے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے آدمی دنیا میں، دن قیامت کے بیوی کو دیکھ کے ہی بھاگ جائے گا۔ بیوی سامنے آئے گی دوڑ ہی جائے گا، بھاگ جائے گا۔ وَبَنِيهِ، بیٹوں سے پیار کرتا ہے، بڑا پیار، بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا کھلاتا ہے آدمی اپنے بیٹوں کو، بڑا پڑھاتا ہے، ملازمتیں، یعنی کاروبار دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ قیامت کے بیٹوں کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، دوڑ جائے گا۔ کیوں بھاگے گا، کیوں دوڑے گا؟ اس کو طلباء بیان کرتے ہیں، یہ رشتے دار ان کو تو قریب ہونا چاہیے، بیوی کے، ماں باپ کے، بیٹوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیوں دوڑے گا؟ اس لیے دوڑے گا کہ وہ آدمی محسوس کرے گا کہ میرا کوئی رشتے دار آج مجھ سے کوئی نیکی نہ طلب کر لے، مجھ کو تو آپ نیکیوں کی ضرورت، کوئی نیکی نہ مانگ لے، ماں نہ نیکی مانگ لے، باپ بھائی بیوی نیکی نہ مانگ لے، اور دوسرا اس وجہ سے کوئی میرا رشتے دار مجھ پہ کوئی حق کا مطالبہ کر کے مجھے پکڑوائی نہ دے، اپنے حق کا مطالبہ کر کے مجھے پکڑوائی نہ دے کہ اللہ اس نے میرا یہ حق مارا، یہ دبایا، پکڑ اس کو۔ نیکی نہ مانگ لے، رشتے دار اپنے حق کا مطالبہ نہ کر دے، اس لیے بھاگے گا کہ بندہ دور ہی چنگا ہے، دوڑ جاؤ یہاں سے۔ لیکن اللہ سے دوڑ کے کہاں جائے گا؟ اللہ سے بچ کے کہاں جائے گا؟ کون بچ سکتا ہے اللہ سے؟ نہیں دوڑے گا اللہ سے، نہیں بھاگے، نہیں اللہ کو آج کر سکے گا۔ سن لیا نا قرآن آپ نے، یہ آدمی بھائی کو دیکھ کے، ماں باپ کو دیکھ کے، بیوی کو دیکھ کے، بیٹوں کو دیکھ کے دوڑ، یہ کام آئے گا، یہ ماں کام نہیں آئے گی، ماں باپ، بیوی، بچے، کوئی کام نہیں آئے گا، یہ قرآن کام آئے گا میرے بھائی، قبر میں بھی کام آئے گا۔ دیکھ لو، اگر اس کا ساتھ چاہتے ہو تو اس کا ساتھ دو، تو قرآن ساتھ دے گا۔ وفا کرو قرآن کے ساتھ، تو قرآن کی وفا دیکھ لینا کہ دن قیامت کو اس کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، خود ہی اپنے خادم کو تلاش کر کے ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں حاضر کر کے جنت کا ٹکٹ لے۔ ایسا شفیع ہے قرآن، یہ حدیث یاد رکھو، قرآن ایسا شفیع ہے
جس کی شفاعت قبول ہے، قرآن ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا قبول ہے۔ پہلے تو شفاعت کرے گا، شفاعت نہیں ایک بات پڑھے گی تو جھگڑا کرے گا، جھگڑا قبول ہے، شفاعت قبول ہے۔ اللہ یہ ٹائم ہے ہمارے پاس تھوڑا سا، مختصر تھوڑی سی زندگی ہے، دیکھ لو اس زندگی میں قرآن پہ بن جاؤ، پھر اللہ بھی تمہارا ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا ہے، قرآن بھی تمہارا ہے۔ قرآن سے دور ہو پھر اللہ کے رسول سے بھی کوئی تعلق نہیں، اللہ سے بھی قرآن بھی دور رہے گا، اللہ کی رحمت بھی دور رہے گی، اللہ کی محبت کی شفاعت بھی نصیب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ کسی نبی نے، ولی نے، علی نے، ذرہ برابر بھی کسی کا دخل ہے ہی نہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں، کوئی شرکت نہیں کسی کی۔ آسمانوں کو بھی کس نے بنایا؟ اور بغیر مشورے کے بنایا، بغیر کسی کی اجازت سے بنایا، اپنی مرضی کے مطابق بنایا، کسی کی مرضی نہیں یہاں چلی، کوئی عمل دخل ذرہ برابر ہے ہی نہیں کسی کا آسمانوں اور زمین کی تخلیق۔ دوسری بات، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی، یہ بارش برستی ہے، وہاں برستی ہے جہاں اللہ کو منظور ہو، اتنی برستی ہے جتنی اللہ کو منظور ہو، اتنی نفع دیتی ہے، نقصان دیتی ہے، اس کو منظور ہو اللہ کو، اس میں بھی کسی کا عمل دخل نہیں ہے، اپنی مرضی سے اللہ بارش برساتا ہے، جہاں چاہتا ہے برساتا ہے، جتنی چاہتا ہے برساتا ہے، نفع دے نقصان دے یہ بھی اللہ کی، اس میں کسی کا بھی عمل دخل نہیں، سب برابر بھی، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ فرمایا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر پیدا کیا اللہ نے اس پانی کے ساتھ پھل اگائے، یہ بھی کون اگاتا ہے؟ اس میں بھی کسی کا عمل دخل نہیں ہے، کہ پھل رزق زمین سے پیدا ہوتا ہے، کسی نبی ولی پیر فقیر نہ اللہ نے مشورہ لیا، نہ اجازت لی اور نہ مدد لی، کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے ہی زمینوں سے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ رزق اللہ کو، وہ پھل کیا ہے؟ وہ تمہارا رزق ہے، اللہ نے بنایا ہے، یہ رزق دیا تم کو، بار بار دیکھیے ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ رزق عطا کرتا ہے، یہ پھل جو ہیں یہ اللہ پاک نے رزق بنایا تمہارے لیے۔ اور وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتیوں کو تاکہ چلیں وہ دریاؤں میں اس کے امر کے ساتھ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو کشتیاں چلتی ہیں نا، جن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کنارے دوسرے کنارے پہ جاتے ہو بیٹھ کے اور سامان لے جاتے ہو، یہ کشتیاں ان کو مسخر کیا، اللہ نے مسخر کیا تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے کام میں لگا دیا، یہ بھی اللہ نے بنائی ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اس میں بھی کسی کا اگر کہ لو جی بولتے کشتیاں لوگ بناتے ہیں، لوگ ہی چلاتے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ بناتا ہے، اللہ چلاتا ہے۔ کشتی جس لکڑی سے بنتی ہے، کس نے پیدا کیا اس کو؟ اس لکڑی سے بنتی ہے، یہ مولوی صاحب نے کسی پیر نے پیدا کیا اس کو، اگر لکڑی کو پیدا کرنا کرتا تھا کہاں سے بنتی کشتی؟ جن بیکو کیلوں کے ساتھ کشتی جوڑی جاتی ہے تختے وہ، لیکن کس نے پیدا کی ہے؟ ان ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے، کشتی بنائی جاتی ہے، ہاتھ کس نے پیدا کی ہے؟ آنکھیں کس نے پیدا کی؟ دیکھ کے بناتے ہیں، یہاں ایک ایک ٹھوکو، یہ پھٹا یہاں سے فٹ کرو، دماغ دماغ جس سے بناتا ہے کشتی، یہ کس نے پیدا کی؟ کشتی کسی کون ہے بنانے والا؟ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہی چلاتا ہے۔ اب پچھلے دور کے کشتیاں ہوتی تھی، اب ان کی جگہ بحری جہاز آ گئے، بڑے بڑے جہاز آ گئے، کشتیاں بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہیں میرے بھائیو۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو گرک ہو جائے، پانی میں ڈوب جائے کشتی، چلو ڈوبے نا، اس پانی میں چلتی ہے، اللہ اس پانی کو ہی نیچے لے جائے، خشکی کر دے، چلاؤ گے کہاں چلاؤ گے؟ یا پانی کو پتھر بنا دے، برف ہی بنا دے پانی کو، اس لوہے کا بڑا جہاز آتا ہے، یہ لوہے اللہ پیدا کر دے، اس کو ابھی گرم کر دے، راکھ بنا دے لوہے کو، اللہ کہاں چلے گا؟ جس انجن کے ساتھ جہاز چلتا ہے اس میں جو پٹرول بڑھتا ہے وہ کس نے پیدا کیا؟ کیوں جی؟ پٹرول لے جائے پیدا ہی نہ کرتا، کہاں چلتا ہے؟ اب بھی لے جائے کہاں چلے گا؟ تو پھر کشتیوں کو بنانے والا بھی کون ہے؟ نتیجہ نکالو، کشتیوں کو چلانے والا بھی کون ہے؟ یہ سب کس کا کرم ہے میرے بھائیو؟ اللہ کا کرم ہے۔
وسخر لکم الانہار، اور نہریں تمہارے لیے مسخر کر دیں، تمہارے کام تمہارے فائدے کے لیے اللہ نہریں بنائی ہیں۔ نہروں سے ہم ندی نالوں میں پانی لیتے ہیں، کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں، پیتے ہیں، بچوں کو پلاتے ہیں، مویشیوں کو پلاتے ہیں، جی کپڑے صاف کریے، یہ بھی ہمارا فائدہ ہے کتنا نہروں کے اندر۔ فرمایا اس کے اندر بھی کسی کا عمل دخل نہیں ہے، کشتیاں چلانے میں بھی کسی کا عمل نہیں، کشتیاں بنانے میں بھی کسی کا عمل نہیں، اور جو نہریں مسخر ہیں تمہارے فائدے کے، یہ بھی کس کا کرم ہے؟ یہ سارے ہی کرم اللہ پاک ہے۔ اللہ ایمانداری سے بتاؤ، یہاں آ رہا ہے کسی نبی کا نام، کسی ولی کا، کسی بلیاں والی سرکار کا، کہ وہ اس لیے وہ بھی یہ کام کرتا ہے، اس نے یہ کام کیا، کام سارے کون کر رہا ہے؟ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور سورج اور چاند کو اللہ نے تمہارے یہ مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا فائدے کے لیے، جو مسلسل چل رہے ہیں، لگاتار چل رہے ہیں، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے، وقت بھی آ رہے ہیں اور ساری دنیا کو روشنی فراہم کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے یہ بھی میرا کرم ہے، اس میں بھی کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو۔ جب رات آتی ہے سارے دن کا آدمی تھک کے کام کر کے تھک جاتا ہے، جب سو جاتا ہے صبح اٹھتا ہے تو دم ہوتا ہے، سب تھکاوٹیں دور ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں۔ رات کو نہ بناتا کہاں سوتے، کیسے سوتے، اللہ والنہار، اور دن کو مسخر کر دیا، دن کی روشنی، اس میں فائدے ہیں، کاروبار کرتے، دن کی روشنی نہ ہوتی کام جو کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ رات کو ساری دنیا سو جاتی ہے میرے بھائیوں، لیکن اللہ نہیں سوتا۔ سب کو نیند آنا یہ نعمت ہے، اور اللہ کو نیند نہ آنا یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ اگر نیند نہ آئے تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ آبا اور گولیاں کھا کھا کے تڑپ تڑپ کے چار پائی پہ جی رات گزارنی پڑتی، بچے سو رہے ہیں، بابا جی تڑپ رہے، نیند نہیں آ رہی۔ تو اللہ کو نیند نہ آنا یہ بھی ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ اگر اللہ سو جاتا انسان مانگتے توڑ دیتا۔ اللہ سوتا ہوا ہے، حیوان مانگتے، 18,000 کم و بیش مخلوق، یسألہ من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ سے۔ ظالم انسان جو ہے یہ اللہ کو چھوڑ کے یہ اللہ کے علاوہ مانگ رہا ہے، یا نظر کرم کی کر دو شاہ جیلا، یہ بزرگوں سے مانگتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ہر چیز جو بھی آسمان و زمین میں ہے کس سے مانگتے ہیں؟ وہ یہ انسان ظالم مجرم یہ اللہ سے نہیں مانگتا، یہ اوروں سے مانگتا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ پاک فرما رہے ہیں جو اوپر نعمتیں ذکر ہوئی ہیں یہ بھی ہم نے تم کو دی ہیں، اور جو بھی تم نعمت مانگتے ہو سوال کرتے ہو جس وہ بھی ہم دیتے ہیں، اور بن مانگے بھی ہم تم کو نعمتیں دیتے ہیں۔ ایک تو یہ اوپر نعمتیں ذکر ہوئی ہیں یہ اللہ نے دی، اور اللہ پاک آتاکم من کل ما سألتموہ، جو تم نعمت مانگتے ہو سوال کرتے ہو جس نعمت کا وہ بھی اللہ دیتا ہے، اور اللہ تو بن مانگے بھی دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کار مانگے تھے، آنکھیں، ہونٹ، یہ کتنی چیزیں بغیر مانگی اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے نتیجہ نکالا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور لوگوں اگر اللہ کی نعمتوں گن لگ جاؤ، شمار کرنے لگ جاؤ، مر جاؤ گے، کھپ جاؤ گے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتی، شمار نہیں کر، اتنی نعمتیں اللہ پاک شمار میں نہیں آ سکتی۔ انسان کے وجود کے اندر 360 جوڑ ہیں، 360 وجود کے اندر جوڑ ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ دن رات میں انسان ان جوڑوں کو کتنی حرکتیں دیتا ہے، کتنا وزن اٹھاتا ہے ان جوڑوں کے ساتھ۔ اگر ان جوڑوں کی جگہ لوہے کے سپرنگ ہوتے وہ بھی 8-10 سال میں اس کے ٹوٹ جاتے۔ 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو، ابھی بھی جوڑ کام کر رہے ہیں۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کس کا کرم ہے؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کمال ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اللہ پاک نے گلا دیا یہ ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد کہ انسان کیا ہے؟ ظالم ہے۔ ظالم جو انصاف نہ کرے اس کو کہتے ہیں۔ مشرک کو بھی ظالم اس لیے کہ یہ انصاف نہیں کرتا، مستحق کا کر غیر مستحق کو دیتا ہے۔ انسان ظالم ہے، انصاف نہیں کرتا، بے انصافی کرتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں، اتنی نعمتیں اللہ نے دی کہ گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں، پھر بھی کہتا ہے میں اللہ جب اللہ سے لڑ لگیا میرے دو بندے۔ بڑھاؤ گیتا بڑھاؤ شہزاب،
کیا کہا اللہ نے؟ اتنی نعمتیں کہ گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے، اس مالک نے دی، پھر بھی کہتا ہے میں اللہ جی پالا بھی لڑ لگ گیا میرے ظالم ہے، یہ انصاف نہیں کرتا، بے انصافی کرتا ہے۔ یہ پیشانی اللہ نے دی ہے، انسان اس کو قبر والوں کے آگے جھکاتا ہے، ہاتھ اللہ نے دیے قبروں والوں کے آگے اٹھاتا ہے۔ زبان کس نے بنائی ہے؟ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ کے غیروں سے مانگتا ہے۔ نظر نیاز بکرے چھترے اللہ نے دیے، قبروں والوں کے نام پہ تقسیم کرتا ہے۔ ظالم ہے، ظالم بے انصافہ، انصاف نہیں کرتا۔ بیٹا اللہ نے دیے، نام پیرا دیتا، فقیرہ دیتا، نبی بخش نہیں، انصاف نہیں کرتا۔ کفار نہ شکر ہے، شکر نہیں کرتا انسان۔ اللہ کے شکر کی بڑی قسمیں ہیں میرے بھائیوں۔ سب سے بڑا اللہ پاک کا شکر یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ ہو کہ اگر یہ نعمت میرا اللہ مجھ کو نہ دے دے، پوری دنیا میں مل کے مجھ کو یہ نعمت نہیں دے سکتی۔ سب سے بڑا شکر ہے اللہ پاک، شکر ادا کیا کرو، دل میں لایا کرو اللہ پاک کی نعمت کی قدر کیا کر کے یہ جو نعمت دی ہے اللہ نے مجھ کو، ساری دنیا یہ بال وجود کا ایک دے سکتا ہے؟ یہ بھی کس نے دیا ہے؟ دور کا بال جب اللہ دیے، پھر اس سے آگے جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں وہ بھی کہو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ میرے بھائیوں عقیدہ بنا لو قرآن کی کتاب، اسی لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا اس کو پڑھو سمجھو، اس کے چھوڑو مولوی سب کو چھوڑ دو، مجھ کو بھی چھوڑ دو، سب پیروں فقیروں درباروں کو سب کو چھوڑ دو، اس قرآن کو پکڑو، اس کا دامن پکڑو، اس کے لڑ لگ جاؤ، بس انشاءاللہ بیڑا پار۔ کوئی کتاب نہ پڑھو، نہیں اللہ کو چھوڑا، یہ نہ پڑھی یہ نہ سمجھ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کو کرے یہی کافی۔ انا انزلنا علیک الکتاب اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، محبوب جو ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی ہے، کہ یہ کافی نہیں ان کو؟ یہی کافی ہے، ان کی دنیا بھی اس سے آباد ہوگی، آخر بھی اس سے آباد ہوگی، یہی کافی کی جو ضرورت تھی۔ میرے بھائیو، اللہ اکبر کبیرہ، ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہونے تک اور پیدا ہونے سے لے کے موت تک، قبر تک انسان پہ کس کا کرم ہوتا ہے؟ کسی نبی ولی کسی کا نہیں، کسی فرشتے کا نہیں۔ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہونے تک، پیدا ہونے سے لے کے موت تک، قبر تک کس کا کرم ہے؟ قبر میں بھی آدمی اللہ کے کرم سے ہی کامیاب ہوگا، اور دن قیامت کے اللہ کے کرم سے ہی آدمی جنت میں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل لیا اللہ کی نعمت کو کفر سے، وآلوا قومهم ارتادوا الغبار، اور اتارا انہوں نے اپنے قوم کو ہلاکت کر کے آئے جہنم، یصلون داخل ہو جہنم، وہ بئس القرار، جہنم جب یہ بری قرار کا ہے، اچھی نہیں ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور بنائے انہوں نے اللہ کے شریک تائے گمراہ کریں لوگوں کو اس کے رستے سے۔ قل تمتعوا، کہہ دو فائدہ اٹھاؤ مشرکو چند دن، فإن مصیرکم بے شک لوٹنا ہے تمہارا طرف آگ کی۔ قل عبادی الذین آمنوا معه، کہہ دو واسطے میرے بندوں کے وہ بندے ایمان لائے ان کی مجھ صلاۃ قائم کرے نماز کو، ينفقوا خرچ کریں اسی سے رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو سرا وعلانیہ، پوشیدہ اور اعلانیہ، من قبل اس سے پہلے ان یاتی یہ کہ آئے یوم اللہ بیع فیہ، وہ دن کو اس میں خرید و فروخت نہیں ہے، ولا خلال، ان کو دوستی کام آئے گی۔ اللہ الذی خلق، ہاں ایک بات رہ گئی ہے، دوستی جو اللہ کے لیے ہوگی میرے بھائیوں، رسول کے لیے دین کی وہ دوستی کامیاب آئے گی۔ قرآن میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ان کے عمل سب دوست دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، متقین دوست نہیں، دشمن نہیں بنیں گے، بلکہ متقین کی دوستی کیا رہے گی؟ برقرار رہے گی۔ دوستی اللہ کے لیے کی ہوگی، اللہ کے رسول کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے، وہ دوستی کام آئے گی، باقی اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ ویسے اللہ الذی، اللہ وہ جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، انزل من السماء ماء، نازل اس نے آسمان سے پانی کو، فاخرج به من الثمرات، رزق اللہ کے پاس نکالا اللہ نے صاف پانی کے پھل، رزق جو تمہارے لیے، تمہارے رزق ہے،
مسخر لکم الفلک اور مسخر کر دیا اللہ نے وہاں سے تمہارے کشتیوں کو تجری تاکہ چلیں وہ فی الباری دریا میں بھی اس کے عمل سے مسخر لکم مسخر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے نہر کو مسخر لکم الشمس والقمر دائبین اور مسخر کر دیا اللہ نے وہاں سے تمہارے سورج کو چاند کو دائبین جو لگاتار چل رہے ہیں مسلسل مسخر لکم اللیل والنہار مسخر کر دیا وہاں سے تمہارے رات کو دن کو آتاکم من کل ما سألتم دیا اللہ نے تم کو وہ جو سوال کیا تم نے اس سے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اگر شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها نہیں شمار کر سکتے ان کو ان الانسان لظلوم کفار بے شک انسان کیا ہے ظالم ہے اور نہ شکر ہے جزاکم اللہ الخاب اسماعیل ٹوٹ گیا قاری صاحب میرے ہو گئے نا کوئی مہینہ ہوئے تو انہوں نے